اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں، اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ۔ ایک فتنہ وہ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو، اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے، تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں۔ تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے ہی نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو۔ جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑیں گی۔ پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو۔ واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی
کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے. جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت